السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل اللہ وابن سبیل فریضة من اللہ واللہ علیم حکیم صدق اللہ العظیم۔ آئیے ایک بار جم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے سوالوں میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے قرآن کریم کی ابھی آیت پڑھی ہے، زکوٰۃ کے مستحقوں میں سب سے پہلا مستحق فقیر ہے، یعنی آپ اپنی زکوٰۃ کا مال فقیر کو دے سکتے ہیں۔ سوال، فقیر کسے کہتے ہیں؟ جواب، فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ تو ہو مگر اتنا نہ ہو کہ وہ نصاب کو پہنچ جائے، اگر ہو بھی تو وہ حاجت کے اندر ہو، تو ایسی صورت میں وہ فقیر ہے اور وہ مستحق زکوٰۃ ہے۔ مالدار مالک نصاب اپنی زکوٰۃ فقیر کو دے سکتا ہے۔ جواب، سوال یہ ہے کہ مسکین کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ جواب، قرآن کریم کے اعتبار سے مسکین بھی مستحق زکوٰۃ ہے، مسکین کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ سوال، مسکین کس کو کہتے ہیں؟ جواب، مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، یہاں تک کہ کھانے پینے میں کی تکلیف ہو، بدن چھپانے میں بھی تکلیف ہو، وہ مسکین کہلاتا ہے، مسکین کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ سوال، جو لوگ زکوٰۃ وصول کرتے ہیں کیا انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ کیا وہ مستحق زکوٰۃ ہیں؟ جی ہاں، وہ عاملین جو مستحق جو زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر ہیں، ان کو بادشاہ اسلام یا حاکم اسلام اپنے اعتبار سے ان کے لیے جو مقرر کرتے ہیں وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور عامل جو ہے وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ تو عامل کے لیے جو مقرر کیا جاتا ہے تو وہ ان کے لیے لینا جائز ہے۔ سوال، اس کے بعد کون ہے جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جواب، وہ غلام ہیں جو غلامی کر رہے ہیں اور غلامی سے آزادی چاہتے ہیں، ایسے غلام کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ اپنی گردن کو غلامی سے آزاد کرا لے۔ سوال، کیا مسافر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جواب، ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق وہ مسافر یہ سفر میں ہو اور اس کی زاد راہ ختم ہو گئی ہے، ایسی صورت میں اس کو زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو اور مدرسے میں پڑھنے والے کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جواب، ہاں، جو اللہ کی راہ میں جانا چاہتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس سواری وغیرہ کا انتظام نہیں ہے، تو آپ زکوٰۃ کا مال ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ کوئی حج پہ جانا چاہتا ہے مگر غریب ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کو بھیج دیں تو اس مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں، البتہ اتنا ضرور ہے کہ حج کے لیے سوال کرنا اور مانگنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح طالب علم کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے۔ یہ وہی باتیں، یعنی آپ فقیر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، مسکین کو دے سکتے ہیں، ابن سبیل یعنی مسافر کو دے سکتے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں ہیں انہیں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہ سب مستحق زکوٰۃ ہیں۔ سوال، کیا اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جواب، نہیں، اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ اس میں قاعدہ یہ ہے کہ اپنے اصول کو، یعنی اوپر کی طرف اپنے باپ، دادا، پردادا، لکڑ دادا، اوپر کی جانب جتنے ہیں ان تمام کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور اسی طرح اپنی ماں،
اپنی نانی وغیرہ کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنے فروع یعنی جو ہمارے نیچے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی اپنے بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ دھیان رہے۔ سوال، کیا شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ جواب، نہیں، شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی ہے۔ سوال، جو مالک نصاب ہے کیا اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، جو مالک نصاب ہے یعنی جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہے یا اس کی قیمت ہے، تو ایسی صورت میں مالک نصاب کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس آج کی قیمت کے اعتبار سے 44,000 روپے ہیں تو ایسا شخص مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ وہ مالک نصاب ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ سوال، کوئی اگر صحت مند آدمی ہے تو کیا ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، اگر کوئی صحت مند آدمی ہے، کمانے پہ طاقت و قدرت رکھتا ہے، مگر اگر وہ مالک نصاب نہیں ہے تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ سوال، کیا انسان اپنے غلام کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ اپنے غلام کو یا اپنے پاس کام کرنے والے کو اپنے کام کی اجرت میں اس کو شامل کر کے زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ سوال، کیا سید کو، آل رسول کو یعنی بنی ہاشم کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جواب، نہیں، جو بنی ہاشم ہیں، جو آل رسول ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کو زکوٰۃ کیوں نہیں دے سکتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ زکوٰۃ مال کا میل ہوتا ہے، اور جو آل رسول ہیں، جو بنی ہاشم ہیں، وہ اس کے مستحق نہیں ہیں۔ حضور نے منع فرمایا کہ اے بنی ہاشم تم ان چیز سے بچو۔ لہذا جو بنی ہاشم ہیں، آل رسول ہیں، سید ہیں، وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں، نہ وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں اور نہ ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ بنی ہاشم کہتے کس کو ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت عباس اور حارث بن عبد المطلب کی جو اولادیں ہیں، یہ سب بنی ہاشم کہلاتی ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ البتہ اگر کوئی آل رسول ہیں، کوئی غریب اور مسکین ہے، تو کیا ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو آل رسول ہیں، بنی ہاشم ہیں، علوی ہیں یا کہ عباسی ہیں، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی طرف سے اگر وہ مستحق ہیں تو صدقات نافلہ میں سے دیں، ان کی خدمت کریں، ان کو ہدیہ دیں، یہ صورت اپنائیں۔ ان کو زکوٰۃ کا مال ہی دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ ان کو اپنی طرف سے اپنے پاکیزہ مال میں سے دیں، کیونکہ اللہ نے ان کو پاکیزہ بنایا ہے، تو پاکیزہ لوگوں کو پاکیزہ ہی چیز دینی چاہیے۔ سوال، کیا انسان اپنے بیٹے کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ جواب بالکل کلیئر ہے کہ انسان، کوئی بھی مسلمان اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے، نہ اپنی بیٹی کو دے سکتا ہے۔ سوال، کیا اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے یا اپنے بھائی کو؟ جواب، ہاں، اگر بھائی اور بہن زکوٰۃ کے مستحق ہیں اور وہ مالک نصاب نہیں ہیں تو ایسی صورت میں اپنے بھائی کو اور اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بلکہ ان کو زکوٰۃ دینے میں زیادہ ثواب ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کن کو دینا زیادہ بہتر ہے؟ تو دیکھیے، جو قریبی رشتہ دار ہیں اور مستحق زکوٰۃ ہیں، تو ایسی صورت میں قریبی رشتہ دار کو زکوٰۃ دینا زیادہ ثواب کا حامل ہے، زیادہ ثواب ملتا ہے۔ البتہ جو دین کی راہ میں ہیں، جو طالب علم ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ دینا بہت زیادہ ثواب کا ذریعہ بنتا ہے، کیونکہ اگر رشتہ دار غریب مستحق زکوٰۃ کو دے رہے ہیں
تو اس میں زکوٰۃ دینا بھی ہو گیا اور ان کی تعریف قلبی ہو گئی اور یہ صلہ رحمی بھی ہو گئی۔ اور طالب علم کو اگر دیے تو اس سے دین کی اشاعت ہوتی ہے، دین کا کام ہوتا ہے۔ جس دین کے ذریعے کسی ایک طالب علم کے ذریعے کوئی اچھا عالم ہو گیا تو ان سے ہزاروں کروڑوں کے کام بنا کرتے ہیں۔ لہذا طالب علم کو بھی جو مستحق ہے ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو جو مستحق ہیں ان تک زکوٰۃ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اخیر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو، تمام سننے اور دیکھنے والوں کو اور تمام مسلمان بھائیوں کو، اور بالخصوص ہمارے بھائی عبد القادر جو ابھی عمرہ پہ تشریف لے گئے ہیں ان کو، اور ان کے خاص دوست حضرت مولانا قاری جابر صاحب کو، ہم سب کو اللہ اپنی رحمتوں برکتوں سے نوازے، اور عبد القادر بھائی صاحب کے عمرہ کو اللہ سبحانہ و تعالی قبول فرمائے، آسان فرمائے، اور اس کا بہترین بدلہ دونوں جہاں میں ان کو اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔